اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 99 اور 90 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آ گئی اللہ کی طرف سے کتاب، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتی تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ تھے اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، مدد طلب کیا کرتے یا فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب وہ آ گئی ان کے پاس، مَا عَرَفُوهُ، جسے انہوں نے پہچان بھی لیا، كَفَرُوا بِهِ، اس کا انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو پھر اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز انہوں نے خریدی ہے اپنے لیے، ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا ہے، بما انزل اللہ، اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، بغیاً سرکشی کرتے ہوئے، ان ينزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل نازل کر دیتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر بھی چاہتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو پھر وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی اس کا شکار ہوئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ہمیشہ سے ہی رسوا کن عذاب رہا ہے۔ اہل یہود و ہنود یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کتاب قرآن پاک کو تورات و انجیل کی روشنی میں جو پرکھتے تھے، وہ بالکل صحیح اور درست سمجھتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ یہ نبی بھی سچے ہیں اور یہ کتاب بھی کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ ہے۔ اور یہ عالم تھا کہ جب ان کے علاوہ جو ادیان تھے ان کے ساتھ لڑائیاں جنگیں ہوتی تھیں تو یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اور وہ دعائیں کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں کہ اللہ وہ آخری نبی بھیج، آخری کتاب بھیج، جس کے پیچھے چلیں اور جس کی معیت میں ہم جہاد کریں، اور ان جو کفار ہیں ان کے اوپر ہم غالب آ جائیں۔ کیونکہ انہیں پہلے جب کہا گیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ تم یہ سامنے بستی ہے، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فتح دینا یہ اللہ کا کام ہے، بس تم صرف داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں داخل ہوں گے، یہاں بڑے قوت والے طاقت والے لوگ رہتے ہیں، یہ تو ہمارا کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بات ان کی ڈیمانڈ پہ کہی گئی تھی۔ پہلے سب کچھ اللہ تعالیٰ دے رہے تھے، کہتے کہ ہم لڑیں، اسلام کو غالب کریں، فتح ہو، اسلام پھیلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر داؤد علیہ السلام کو نبوت دے دی، اور اس کے بعد ان کو کمانڈ بھی دے دی کہ آپ چلیں، ان کی کمانڈ کریں۔ اور پھر اکثریت نے کیا کیا؟ ایک آزمائش تھی کہ آپ نے نہر سے گزرنا ہے تو پانی نہیں پینا، تو اکثریت نے کیا کیا؟ پانی پی لیا۔ تو فرمایا اب تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے ہو، یعنی وہاں پہ۔ اور اس کے بعد پھر میں کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، صرف ہم تمہیں غلبہ عطا کر دیں گے۔ اب انہیں ایسا نہ کیا، تو اس کے بعد 40 سال کے لگ بھگ زمین میں رسوا ہوتے پھرے، یتیہون فی الارض، سر مارتے پھرتے تھے، تو علم ہی نہیں ہوتا تھا جانا کدھر ہے، کہاں، یعنی زندگی ہی بھول چکے، یہ حالت ہو چکی تھی۔ اب یہ چیزیں تھیں، اور جب کفار سے مار پڑتی تھی تو ان کے ذہن میں یہ بات تو تھی کہ انبیاء کی مخالفت اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہم پہ مسلط ہیں۔ پھر دعا کیا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہ اپنا آخری نبی بھیج، وہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کی معیت کے اندر کیا کریں؟ اللہ کے راستے میں نکلیں اور جہاد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے پاس وہ کتاب آ گئی، وہ کتاب سابقہ کتاب کی تصدیق تھی، کہ یعنی جو نشانیاں ذکر کی نا، تصدیق سے مراد کہ جو انہوں نے کمی بیشیاں کی اس کو بھی واضح طور پہ صحیح کہ یہاں یہ بات انہوں نے آگے پیچھے کی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح
کہ جو اس تورات و انجیل میں نشانیاں ذکر کی تھیں ان کے اندر پرکھا جائے تو یہ واقعی مصدقہ کتاب بنتی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہی وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے ان کافروں کے خلاف کہ وہ آخری نبی بھیج، آخری کتاب آئے ہے۔ اور جب وہ آ گئی تو فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، پھر جب وہ کتاب آ گئی اور یہ نہیں کہ پہچانا نہیں، عرفوا اس کو پہچان بھی لیا کہ یہ نبی بھی سچا ہے اور اس کے بعد کیا ہے یہ کتاب بھی کلام اللہ ہی ہے، کفروا بھی اور اس کا انکار کر دیا۔ اور اس کی پہچان یہ تھی کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نہیں آئے تھے، جو مشرکین مکہ تھے وہ آئے ان کے پاس اور ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتابیں بھی آتی رہیں، انبیاء کا سلسلہ بھی تھا آپ کے، تو ہمیں کوئی نشانیاں بتائیں کہ آخری نبی آنا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہوا ہمارا۔ تو انہوں جو وہ نشانیاں بتائیں وہ نشانیاں ساری کی ساری پوری ہو رہی ہیں۔ وہ سلمان فارسی والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں فارس سے چلے ہوئے تھے کتنے سال پہلے کہ آخری نبی نے آنا ہے، چلتے 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 وہ مدینہ میں آ پہنچے ہیں، اس جگہ بکتے بکاتے یہ سارا کچھ کرتے، پھر انہوں نے نشانیاں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے نشانیاں دیکھیں کہ آپ کی مہر نبوت، اس کو بھی دیکھا، اور اس طرح یہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے اپنی ذات کے لیے، تحفہ جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اور دیگر نشانیاں جب یہ دیکھی تو ان کو یہ یقین ہو گیا اور انہوں نے اس کے باوجود کہ غلام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، یہ دیکھ کے یہ پہچان لیا، یعنی وہ پہچانتے تھے اور پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کیا۔ اور سبق ہمارے لیے یہ ہے اس میں خاص طور پر کہ جس چیز کو ہم جان لیتے ہیں، ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اس کے باوجود ہم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر یہ رویہ سامنے آ جاتا ہے بات تو یہ ٹھیک ہے حضرت، لیکن ساڈے مفتی ساڈے مولوی ہیں جی کہیں نے ہمارا رسوم و رواج یوں ہے، اب کیا کریں، برادری بھی نبھانی پڑتی ہے، ہن جڑے معاشرے چ رہن ڈے ہیں ہن اتوں اسی اٹھ کے کسی اور پاسے تھوڑا چل جائیے، اس کا بھی تو اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو یہ بہت بڑا جملہ اور بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، جس طرح کہ آگے بھی بات آ رہی ہے۔ یہ جب بندے کا مزاج بن جاتا ہے نا تو آگے اللہ فرماتے ہیں پھر مسلسل وہ غضب کا ہی شکار ہوتا رہتا ہے، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، ایک غضب سے نکلا دوسرے میں، دوسرے سے نکلا تیسرے میں، تیسرے سے نکلا چوتھے، عادت بن گئی نا یہ کام کرنے کی، اللہ کے حکم کو ٹالنے اور ادھر بہانے پیش کر کے۔ اب یہ دیکھیں یہ سب سے ماننا، سب کا ماننا، اور سب سے پوچھ لیجئے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات ہے، تو کیا اس پہ کسی بڑے چھوٹے کو ترجیح دی جا سکتی؟ سارے کہیں گے نہیں، تو دین ڈے نے کر رہے ہیں سارا کچھ، تاکہ اصول بنا دیا کتابوں میں کہ قرآن بھی آئے گا تو ہم تب مانیں گے جب ہمارے امام صاحب یہ کہیں گے، حدیث آئے گی تو ہمارے امام صاحب نے جو کہا ہے ہم بارہا یہ عرض کر چکے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ جی قرآن و حدیث ساڑیاں دلیلہ نہیں، یہ ہمارے امام صاحب کی دلیل ہے، وہ جو کہیں گے ہمارے لیے قول امام ہی حق ہے، برحق ہے، یہ مذہبی لیول، اور اس کے نیچے سے آ کے ہم جو عذر بہانے تراشتے ہیں یہ ہمارا جی اب قوم کا مسئلہ ہے، ہن نیانے بڑے ہو گئے، ہن شادی کیڑی بار بار ہوندی ہے تو یہ کر لیں اور وہ کر لیں، یہ ساری چیزیں بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو اس وقت بڑا غصہ آتا ہے جب پہچان کے اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے دیکھا کیا فرمایا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی پھٹکار اور غضب وہ ایسے لوگوں کے اوپر کہ حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، جس طرح کے سابقہ سبق میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ کم از کم جب بندہ یہ ادھر بہانے تراشتا ہے نا، پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ کیا بچے گا اس سے بچنے کی حد المقدور کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، استغفار کریں، توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہمیں بچائے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کرنا، اللہم اہدنی لاحسن الاعمال واحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئ الاعمال وسیئ الاخلاق، اللہ برے اخلاق اور برے اعمال سے مجھے بچانا، مجھ سے دور کر دینا، مجھ سے پھیر دینا۔ اور صحابہ کی یہی خصوصیت اللہ نے ذکر کی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے برائی کو ناپسند کیا ہے، یعنی برائی کو اللہ ان کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، توفیق ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی۔ اور ہم جب برائی کی طرف لپک رہے ہوتے ہیں نولی ما تولوا، وہ برائی سے بچنا چاہتے تھے، اللہ نے برائی کو آرڈر کرے تو سائڈ دے رہنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں جانتے، شیطان دوڑ جاتا تھا، بھاگ جاتا، ایمان کی قوت اور پاور تھی نا۔ اور اسی طرح اہل نفاق کیا تھے، وہ ادھر بہانے تراشتے اور پسند گناہ بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نولی ما تولوا، وہ اس طرف جانا چاہتے تھے ان کو اس طرف پھیر دیا، اب وہ یہ سارا کام کرتے رہے۔ تو آگے سنیے، فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت برا سودا کیا انہوں نے اپنے لیے۔ کیا کیا کہ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ انہوں نے سرکشی کرتے ہوئے اللہ کی نازل کردہ چیز کا انکار کر دیا، کہ وہ کیا تھی، اب ان کے ذہن میں یہ آیا کہ سالہ سال سے ہمارے اندر یہ نبوت چل رہی ہے بنی اسرائیل کے اندر، یہ کیا بات ہوئی جی اٹھا کے بنو اسماعیل کو دے دیا،
حسد آ گیا نا، یہ اس کا او بھائی اللہ کو مشورے نہیں دینے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ علل اعلان بھی کہا ہے کہ اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو دین سکھاؤ گے کہ اللہ انج مسئلہ بناؤ، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یا اللہ کا سکھایا وہ تم نے ماننا ہے؟ تمہارا کس حیثیت میں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ آپ نے ماننا ہے یا منوانا ہے؟ دین پر عمل کرنا ہے یا اللہ کو کہنا ہے اللہ دین انج بنا، انج بنا، انج بنا؟ تو یہ منافقین اس طرح کا اعتراض کیا جاتا ہے. اور آج بھی ملحد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پروپوگنڈے کا عام سادہ لوگ بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی یہ اسلامی حکم اچھا نہیں ہے، یوں ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، ایسے ہوتا تو زیادہ. ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، اپنے آپ کو وہ سمجھتا تھا بڑا قوت و طاقت والا، کہ جب اس سے کہا گیا کہ حدود اللہ کو نافذ کر دیں تو اس نے کہا لے میں چور کا ہاتھ کر کے قوم کو ٹنڈا بنا دوں. کون ہے ہاتھ جو کاٹنا؟ شریعت کا حکم ہے نا، جب چور ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو اب وہ کہتا ہے میں ان کے ہاتھ کاٹ دوں تو ان کو ٹنڈا بنا دوں. اور جا کے اس نے ادھر بھی شکوہ کیا جو ہے وہ سعودی عربیہ والوں سے کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، ایک آدمی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، ایک آدمی اس کے بعد جناب کو قتل کرتا ہے تو آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے ملک شریف میں ایک سال میں کتنے کیس رپورٹ ہوئے ہیں؟ اتنے قتل کے ہوئے، اتنے یہ ہوئے، اتنے وہ ہوئے، اتنے ایسے ہوئے، اتنے ویسے ہوا. تو انہوں نے کہا ہمارے ملک میں صرف قتل کے 2 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، ہم نے 2 آدمیوں کو مارا ہے، پوری قوم جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ رہ رہی ہے. اور آپ یہ کام نہیں کرتے تو دیکھ لو آئے روز کیا دن میں کتنے کتنے قتل ہو رہے ہیں. تو اللہ نے اس لیے فرمایا نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اوے عقل والو یہ شریعت تمہیں مارنے کے لیے نہیں، تمہیں بچانے کے لیے آئی ہے. اب کہاں 2 آدمی گئے پورا امن، پورا معاشرہ امن کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف ہر روز ہم یہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ حدود اللہ سے بغاوت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کو مشورے مت دو کہ یہ بہتر ہو سکتا ہے، یوں نہیں ہے، ایسے ہے ویسے. اللہ کی بات پہ اعتراض مت کرنا، بلکہ اس کو، وہ کمال حکمت رکھنے والا ہے، اس کو من و عن تسلیم کرنے کی کوشش کرنا، وہ خیر ہی خیر ہے اور سراسر خیر اس میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے نبوت بنی اسرائیل سے اٹھا کے بنو اسماعیل کو دے دی. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اب یہ دیکھیں، ان ينزل اللہ، کہ اللہ نازل کر دیتا ہے من فضلی اپنا فضل، علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہتا ہے. ہمیں یہ ملا ہوا تو ہمیں کیوں محروم کیا گیا؟ جس کو مرضی دے دیتے ہیں. اور تھوڑے کو پوچھ کے دینی سی نبوت کی فلاں کو ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے. زمین و آسمان بنانے سے اللہ نے یہ پھر کہا نا قرآن پاک میں یہ آیا کہ ہم نے تم سے مشورہ کیا تھا کہ زمین ایسے بنانی چاہیے، آسمان ایسے بنانا چاہیے، حتیٰ کہ تمہیں بناتے وقت تم سے بھی مشورہ کیا تھا کہ تمہیں کیسے بنانا چاہیے. جب شریعت کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ساڈی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. تو ایسے نہیں ہے حضرت، ہر شے اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا نا. تو شریعت بھی وہ ہے جو اس کی مرضی اور رضا کا حکم ہے، جو اس نے ذکر کر دیا، نہ کہ اپنی طرف سے یہ کرنا اور وہ کرنا اور ادھر بہانے تراش کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کا یہ مزاج بن گیا نا کہ اللہ کے احکامات کا اپنے ان عذر اور بہانوں کی صورت میں انکار کیا کرتے اور اس پہ اعتراض کیا کرتے، پھر نتیجہ یہ نکلا کہ فباؤ بغضب علی غضب. آج ایک کا انکار کیا اس کی وجہ سے غضب ہوا، کل اور نیکی کا بتایا گیا اور حکم بتایا اس کا بھی انکار کر دیا اس کی وجہ سے بھی غضب، پھر غضب در غضب، غضب در غضب. جس طرح ایک نیکی کرتے ہیں نا تو دوسری نیکی کا وہ دروازہ اس کے لیے سہولت کاری کرتی ہے، اس کا دروازہ کھل جاتا ہے، بندہ نیکیوں کی طرف چلتا جاتا ہے. اور اگر برائی والے دروازے کو کھول لیتا ہے تو ایک کی اس سے توبہ نہیں کی، اس کو بند نہیں کیا، تو ایک کے بعد آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے چلتا چلتا وہ کہاں پہنچ جاتا ہے. اس کی آپ موٹی سی مثال لے لیں، جس کو چوری کی عادت پڑ جائے، کہتے ہیں آدتاں سرا نال جاندیاں نے. ایک آدمی اس کو نشے کی عادت پڑ گئی ہے، ٹل لا لو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ اس کو باقی سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کے فائدے کی چیز نہیں ہے، اس کے نقصان ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اسی کے اندر فائدہ ہے. یعنی فباؤ بغضب، اگر اس رستے کو اختیار کریں گے اللہ کے حکم کو ٹالنے اور عذر بہانے تراشنے، تو بھائی شیطان نے آج جڑا وسوسہ پایا کل اسے ڈبل ڈالے گا. تو ایک وقت آئے گا شریعت سے بالکل، دین سے بالکل بے دور ہو جائیں گے. اس لیے یہ چیز نہیں کہ اللہ کے حکم پہ اعتراض یا اس کے سامنے عذر اور اس کو ٹالنے کے لیے کوئی ایسی چیز بنا دینا کہ اللہ کا حکم اور اس کو سمجھے کہ ہم عاجز. جب یہ عادت بن گئی تو پھر یہ دیکھ لیں اس کا انجام یہ ہے کہ فباؤ بغضب علی غضب. اللہ متنبع کر رہے ہیں تھوڑے نال ہی عیسائی یہودی تھے، اس کے ساتھ یہ دیکھو انہوں نے کیا کیا جب ان کی یہ عادتیں تھیں. اور اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر یہی ہوگا، اور قرب قیامت کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوگا اور یہ سزائیں بھی تبھی ہوں گی. وللکافرین عذاب مہین. اور اللہ کا یہ اصول ہے کہ جو کفر کرتا ہے نا اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کو ٹالتا، پھر اللہ اس کو رسوا کرتا ہے. وہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اس کے لیے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کتب اللہ، اسی بات کو نبی علیہ السلام نے دوسرے الفاظ، سادہ الفاظ میں ذکر کیا کہ اللہ نے یہ لکھ ڈالا ہے، اصول ہے لأغلبن انا ورسلی. یہ قرآن پاک میں بھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جعل الذل والصغار علی من خالف امری، اللہ نے اس کو ذلیل بھی کرنا ہے اور اس کو چھوٹا بھی کرنا ہے، صغار ٹھیک ہے، رسوا بھی کرنا ہے اس بندے کو. کون؟
علی من خالف امری، جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنا واضح اور صریح بات ہے۔ اس کے بعد تو انہوں نے کیا کیا، یہی کام کیا جس کی وجہ سے غضب در غضب اور رسوائی کا شکار ہوئے۔ تو ہمارے لیے بھائی اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور ہماری یہ جو ایک ہے نا، ایسے کہتے ہیں کہ صراط مستقیم سمجھ لیں، جو ہمارا چلنے کا ایک راستہ ہے، مسلک جس کو ہم کہہ لیں، وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ رسول کی بات ہے، جو قرآن کا حکم ہے، ہم نے آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، یہ والا رویہ ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے سامنے عذر بہانے تراش کے اس کو ٹالنے والی روش کے اوپر چلنا، جس کا انجام انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے اطاعت گزار اور فرما بردار بندوں میں شامل رکھے۔